لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على صاحب الحمد ومقام المحمود سيدنا الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين خير خلق الله أجمعين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. درود محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران وارثان قرآن اور عاشقان قرآن یعنی آپ عزاداران امام حسین علیہ السلام، میں بارہا یہ جملہ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ ہماری یہ مجالس حسینی کا آغاز قرآن سے ہی ہوتا ہے اور انتہا اختتام بھی قرآن پہ ہی ہوتا ہے. آغاز فضائل قرآن سے ہوتا ہے، اختتام مسائل قرآن سے ہوتا ہے. شروع میں آیات قرآن صامت کا ذکر رہتا ہے، اختتام میں آیات قرآن ناطق. مصائب کربلا مصائب قرآن ہے، فضائل اہل بیت فضائل حاملان قرآن. کیونکہ قرآن کی جتنی فضیلتیں بیان کی جائیں، قرآن کی جتنی حکمتیں بیان کی جائیں، پوری دنیا میں جو قرآن کو جس مقام پہ بھی بلند سمجھتا ہے، ان لوگوں کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ اطرتی. یہ دو گراں چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور فطرت ہے. ان کی جتنے فضائل تم قرآن پہ سمجھتے ہو وہ سب تو ان میں ہیں ہی ہیں. ساتھ رہیے گا. وہ سب جو قرآن کی فضیلتیں تم سمجھتے ہو وہ تو اہل بیت میں ہے ہی ہیں، اس کے علاوہ میں کچھ فضیلتیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں. اس لیے
قرآن شریک اہل بیت نہیں ہے، امام شریک القرآن ہے۔ امام شریک القرآن، امام کو جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم شریک القرآن، امام قرآن میں شریک ہے۔ تو جو شخص قرآن میں شریک ہو رہا ہے اس کی انڈیپینڈنٹلی انڈیویجولی اپنی آئیڈینٹی ہے، اپنی ذاتی شناخت و معرفت ہے، پھر آگے قرآن میں شامل ہو رہا ہے۔ اور کمال دیکھیے کہ وہ قرآن سے اتنا مشابہ ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بھئی آپ غالب کے دیوان میں ٹھیک ہے کسی اور کا شعر لگا دیں تو پتہ چل جائے گا نا اہل ادب کو۔ چلتی ہوئی روانی میں ایک روش میں چلتی ہوئی ایک تحریر جا رہی ہے کسی بہترین مؤلف کی، اس کے بیچ میں ایک صفحہ جو ہے آپ کسی نو سیکھے کا لگا دیں تو پتہ چل جائے گا اس کے اندر کیا ہے، کون سا شعر آپ کا نہیں ہے، کون سی سطر آپ کی نہیں ہے، جیسا آج کل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اوپر کا مصرع وہی ہے، آستائی وہی ہے آپ کی زبان میں، آستائی وہی ہے، ثانی وہی ہے، آگے کے انتڑے جو ہیں وہ انتڑے لگ رہے ہیں، ایسی حالت ہے۔ اب وہ سارا بار بیچارے شاعر پہ جا رہا ہے جس کا مسئلہ لگا دیا ہے۔ تو قرآن کے اندر جتنے لوگ کچھ اور شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو سوٹ ہی نہیں کر رہا، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند ہے۔ لیکن ان اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ ایسے شریک قرآن ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں یہ ہے اور کہاں قرآن ہے۔ قرآن بالکل ہی جیسا لگتا ہے کہ بالکل قرآن جیسے لگتے ہیں، اور اس میں بھی ان کا کمال ہے، اس میں بھی ان کا کمال ہے کہ یہ قرآن جیسے لگنے کے لیے اسی حالت میں رہتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی 25 سال تک قرآن کی طرح خاموشی میں گزارتے ہیں۔ جو آخری امام کو شریک قرآن کہہ رہے ہیں اس کی ایک وجہ تشبیہ یہ بھی ہے کہ قرآن بھی چونکہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، آپ غلط پڑھے جا رہے ہیں کچھ نہیں کہہ رہا، ثواب دے رہا ہے۔ آپ نہیں سمجھ رہے قرآن کچھ نہیں کہہ رہا پھر بھی شفا دے رہا، آپ غلط تفسیر کر رہے ہیں کچھ نہیں کہہ رہا خاموش ہے۔ یہی مسئلہ امام کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو دیکھو امام کے دعوے کر رہا ہے، امام کے منتظر ہونے کے دعوے کر رہا ہے، عشق امام کے دعوے کر رہا ہے، کوئی تو زیارت کے دعوے کر رہا ہے، کوئی نیابت کے دعوے کر رہا ہے، کوئی بیعت لینے کے دعوے کر رہا ہے، لیکن امام خاموش ہے۔ ظاہر بظاہر یعنی بظاہر آج کل کی ساری بکس کے اندر اسکیچز ہوتے ہیں، پکچرز ہوتی ہیں، ایون سائنس کی بکس میں پکچرز ہیں، سم ٹائمز میتھ کی بک میں پکچرز ہیں، گرافس ہیں جن سے سمجھایا جا رہا ہے۔ بظاہر قرآن میں ایسا نہیں۔ یہ کتاب لکھی گئی ہے 1400 سال کے لیے، تو جو اس وقت کا ڈاکٹر ہے پی ایچ ڈی وہ بھی تو اس کو دیکھ کے متاثر ہو۔ اس نے ساری کتابیں گراف والی پکچرز والی دیکھی ہیں، رنگ ہیں، رنگینیاں ہیں کتابوں میں، قرآن میں وہ نظر نہیں آ رہی۔ بظاہر قرآن میں تصویر نہیں ہے، بظاہر اس میں رنگ نہیں ہے، بظاہر اس میں گراف نہیں ہے، بظاہر اس میں ڈیجٹ نہیں ہے، بظاہر اس میں فٹ نوٹ نہیں ہے، بظاہر اس میں ریفرنسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بظاہر قرآن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن بباطن اگر دیکھو گے تو اس میں آوازیں ہیں، یہ اس کی آواز بن کے بول رہا ہے۔ بباطن اس میں رنگ ہیں، جس پر رنگ قرآن چڑھ جائے وہ لوگوں کے لیے معجزہ نما بن جاتا ہے۔ بباطن اس میں اعداد ہیں، جو علم الاعداد قرآن پہ کام کرنا شروع کرے وہ زندگی کے اعداد و شمار بدل دیتے ہیں۔ بباطن غور سے دیکھیں تو فکر کریں تو ہے، ڈیپلی دیکھیں تو ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور چیز جو انتہائی دلچسپ ہے، اٹریکٹیو ہے، کہ
کہ قرآن کا ایک پیغام ہے جنرل سب کے لیے، اور ایک پیغام ہے اسپیسیفک خاص لوگوں کے لیے۔ دنیا کی کسی کتاب میں ایسا نہیں ہوتا، دنیا کی کسی کتاب میں ایسا نہیں ہوتا کہ دو طرح کے مخاطبوں کے لیے لکھی جائے۔ اس کے بگننگ میں لکھ دیا جاتا ہے یہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ ہے سب کے لیے، سب کے لیے ہے۔ ایھا الناس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کل جو ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 143 کے دل میں گفتگو ہے کہ ہم نے اس کتاب کو، نور کو بھیجا سب کے لیے ہے، لیکن متقی آئے گا تو وہ ہدایت لے کر جائے گا، مومن آئے گا تو وہ شفا لے کر جائے گا، مسلم آئے گا تو ثواب لے کر جائے گا۔ صحیح ہے؟ تو اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہاں انفارمیشن کی دوڑ ہے تو پھر کوئی بھی آئے گا جو انفارمیشن لے کے چلا جائے گا۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، زمین و آسمانوں کو 6 دن میں بنایا، تو اس کے لیے عقیدے کی ضرورت تھوڑی ہے، ترجمے کی ضرورت ہے کہ جو زبان آپ کی ہے اس میں آپ یہ سمجھ لیں۔ اگر ایک غیر مسلم بھی یہ سمجھے کہ قرآن کہہ رہے 6 دن میں زمین و آسمان بنے، اور مسلم بھی یہ سمجھے کہ 6 دن میں زمین و آسمان بنے، مومن بھی یہ سمجھے کہ 6 دن میں زمین و آسمان بنے، اور متقی بھی یہ سمجھے کہ 6 دن میں زمین و آسمان بنے، تو پھر آپ دنیا میں تو ایک جگہ ہیں، آخرت میں بھی ایک ہی جگہ پہ ہونا چاہیے۔ تکلیف فیصلہ ہے۔ اگر ہم خود کو وارثان قرآن سمجھتے ہیں اور ہم بھی وہی سمجھ رہے ہیں جو ایک بے راہ سمجھ رہا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے روز قیامت؟ یہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ سانس لیتا ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ اب حساس وادیوں میں چلے، زندہ معجزہ سانس لیتا ہے۔ کبھی قرآن کے نفس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن سانس لیتا ہے، قرآن جاندار ہے۔ ہر نبی کا معجزہ جو میریکل آیا، میریکل آف موسیٰ، وہ میریکل ان دا ہینڈ آف موسیٰ، وہ اسٹک اگر فرعون اٹھا لیتا تو پھر معجزہ تھوڑی ہوتا۔ رنگ آف سلیمان وہ معجزہ ان دا فنگر آف سلیمان، کسی اور کے پاس چلی جانے کے بعد وہ معجزہ تھوڑی رہتی۔ قرآن تو واحد کتاب ہے، قرآن تو واحد کتاب ہے کہ نازل تو پیغمبر پہ ہوئی تھی، لیکن جس معتقد پیغمبر کے ہاتھ میں یہ قرآن آئے گا معجزے دکھانا شروع کر دے گا۔ عجیب ہے۔ محمد چودہ سو سال بعد بھی قرآن معجزہ دکھا رہا ہے، میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں۔ آیا تو رسول پہ تھا، کہاں کمال یہی ہے، یہ آیا قلب رسول پہ تھا، یہ آیا قلب رسول پہ تھا، اور پھر اس کو ڈائلیوٹ کر کے، ریفارم کر کے اس حالت میں لایا گیا کہ کسی امت رسول کے فرد کے ہاتھ میں آئے تو بھی معجزہ دکھانے لگے۔ قرآن کے جو معجزہ وجہ ایجاد کس اینگل سے وہ میریکل ہے، اینگل آف میریکل، اس کی تجزیاتی ترکیبات ہیں، عربی کی ترکیبات ہیں جو اس کے اندر اس وقت کے لیے تھی۔ ٹھیک، ایک وجہ معجزہ، ایک ویو آف معجزہ، اس کی گرامیٹک وہ ٹرمز ہیں، گرامیٹک وہ فارمز ہیں، وہ ورڈز ہیں، وہ سینٹنسز ہیں، وہ سملی ہے، وہ میٹافوریکل وے آف ٹاکنگ ہے جو قرآن نے اختیار کیا، جو اس وقت میں دشمنوں نے سن کے کہا ما ھذا بقول البشر، یہ تو بندے کا قول ہی نہیں ہے، یہ تو بندے کا قول ہی نہیں ہے۔ آج بھی اگر پڑھ کے یہ لگے کہ بندے کا قول نہیں ہے، اس کا مطلب
ہوتا ہے. لیکن یہ تو بڑی ہلکی سی چیز تھی. The lightest way of proving miracleness of قرآن تھی. حقیقی جو وجہ تھی وہ اس کی معلومات تھی, وہ اس کے معارف تھے, وہ اس کے مفاہیم تھے, وہ اس کی خبریں تھیں, وہ اس کی حقیقتیں تھیں جو گزشتہ کے بارے میں بھی تھی, موجودہ کے بارے میں بھی تھی, آئندہ کے بارے میں بھی تھی. اور کمال یہ ہے جب قرآن حال کی پریزنٹ کی بات کرتا ہے تو جب قرآن نازل ہوا وہ پڑھتا تھا وہ لگتا تھا میرے پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے. آج 1400 سال بعد جو پڑھتا ہے اسے لگتا ہے میرے پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے. جب قرآن فیوچر کی بات کرتا ہے تو 1400 سال پہلے والے کو اس کا فیوچر لگتا تھا, آج والے کو آپ کا فیوچر لگتا ہے. یہ اجازت ہے اس قرآن کے لیے. آپ خوش نصیب ہیں کیسی زبان سے تعلق رکھتے ہیں. دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, اس قرآن کے اوپر اردو زبان میں جتنا کام ہوا ہے ترجمے کے حوالے سے بس, وہ کسی اور زبان میں نہیں ہوا. جتنے ترجمے اردو میں ہیں اتنے کسی اور زبان میں نہیں ہیں. ایک تو وہی طریقہ جو کل میں بتا رہا تھا کہ اردو والوں نے کنٹرول سی کنٹرول بھی سب سے پہلے سیکھ لیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اچھے خاصے ترجمے ہیں. اور حقیقت میں کہتے ہیں کہ ایک وقت میں شہر لاہور میں جتنی تفاسیر قرآن لکھی جا رہی تھی دنیا کے کسی شہر میں نہیں لکھی گئی. لیکن ستم ظریفی یہ ہوئی کہ ہمیں پیغمبر نے کہا تھا قرآن و اہل بیت کو نہ چھوڑنا, ہمیں ہلکے ہلکے سے دور کیا گیا کہ قرآن مشکل ہے, قرآن سمجھ نہیں آتا, اس میں محکم بھی ہے, اس میں متشابہ بھی ہے, اس میں ساری وہ چیزیں ہیں جو تم نہیں سمجھ سکتے, غلط پڑھ دو گے تو گناہ ملے گا. تو صحیح پڑھنا سیکھو, اس کا تو طریقہ نہیں ہے. غلط پڑھو گے تو گناہ ملے گا اس لیے بند کر کے رکھ دو, یہ تو اس کا حل نہیں تھا. اور پھر شفا کے لیے قرآن کو اتارا جاتا تھا, تعویذ کے لیے اتارا جاتا تھا, ودا کے لیے اتارا جاتا تھا. لیکن اس قرآن کو اس طرح ہم سے دور کیا گیا اور ہم آسانی سے دور ہو گئے. مشکل آسان ہو گئی, مشکل آسان ہو گئی. 10-20 سال قرآن پڑھایا جانے لگا, سلیبس کے اندر قرآن شامل کیا گیا تو اس کی تفسیر میں رائے کر کے شامل کر دیا گیا. عجیب و غریب صورتحال پیدا کر دی گئی. مسلمانوں کو ہی جو حاملان قرآن تھے ان کو اس کے بارے میں لڑا دیا گیا. اس وقت میں ضرورت تھی ایسی تفاسیر کی جو حقیقی مراد خدا کو بیان کر سکے. لیکن چھوٹی سی چیز سمجھیں, اگر میری ایک رائٹنگ ہے آپ اس کو ایکسپلین کریں, still you cannot be sure کہ آپ وہی ایکسپلین کر رہے ہیں جو میرے مائنڈ میں ہے. صحیح ہے, میں بندے کی بات کر رہا ہوں اور اکثر وہ تھیوری پیش کرنے والا آ جاتا ہے کہ نو یو آر رانگ, یہ میں کہنا ہی نہیں چاہ رہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. تو آپ سوچیں جتنے ترجمہ قرآن و تفسیر ہیں وہ اسی طرح ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے. اب اس پیرائے میں معتبر صرف وہ ہوگا جو کہے گا ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں خدا یہ کہہ رہا ہے. اور خدا نے مجھے ترجمان قرآن بنا کر بھیجا ہے. ترجمہ قرآن کچھ اور ہے, ترجمان قرآن کچھ اور ہے. ترجمہ قرآن غلط ہو سکتا ہے, ترجمان قرآن غلط نہیں ہو سکتا. ضرور پڑھیے محمد والا. معاف کیجیے مجھے 2 مختلف موڈ میں مجلس چلانی پڑ رہی ہے اس وقت. ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن. ترجمان وہ جو قرآن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. کوئی پروڈکٹ اگر کسی کمپنی کی ہوتی ہے وہ کہیں بیچتا ہے تو وہ اپنا بندہ بھیجتا ہے پریزنٹیشن کے لیے. تو قرآن کو ایک دفعہ تو ایسا ہوا پروڈکٹ آ گئی, لوگوں کے پاس یوزر دیکھنے لگا اور ڈیفائن کرنے لگا, پریزنٹیشن دینے لگا. یہ ہے ترجمے ایز اے یوزر جو ہم نے کیے ہیں. اور پھر ایک پروڈکٹ جب خدا نے بھیجی ہے اس
یوزفل ہے. کہاں یوزفل ہے؟ سفر میں. ہاں سفر میں، حضر میں کیبن میں ہو یا گھر میں ہو، اپنے سٹی میں ہو یا آؤٹ آف سٹی ہو، زمین پہ ہو، ہوا میں ہو، جاگ رہے ہو، سو رہے، ہر وقت سوٹیبل، ہر وقت پروفیٹیبل. ایسی پروڈکٹ کی پریزنٹیشن کے لیے جو لوگ بھیجے وہ بھی ایسے تھے جو سفر میں رہیں تو پریزنٹیٹیو بن کے رہیں، حضر میں رہیں پریزنٹیٹیو بن کے رہیں، گھر میں رہیں تو قرآن کے پریزنٹیٹیو بن کے رہیں، جنگ کریں تو پریزنٹیٹیو موڈ میں، سو جائیں تو پریزنٹیٹیو موڈ میں. ان کی وہ ترجمانی، ان کا وہ پریزنٹیٹیو ہونا ان سے ختم نہیں ہو پا رہا، ان کی ذات کا حصہ بنا کے دیکھ دیا. تو جس طرح قرآن ہے، کسی حالت میں لے جائیں، کسی رنگ میں لے جائیں، ایسے ہی قرآن کا ترجمان بھی ترجمان ہے. ایک اور اس کو فردر ایکسپلین کروں. اب وہ جو پروڈکٹ کے ساتھ پریزنٹیشن دینے آیا بندہ، ایک اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ انجینئر ہے. تو صاحب ڈاکٹر کا یا انجینئر اس سے فرق نہیں پڑتا، کیا بات ہے، کیونکہ اسی کمپنی نے بھیجا جس کی پروڈکٹ تھی، وہ پروڈکٹ پریزنٹ کرے گا. پھر ایک آیا اپنے نہیں یہ امام، دوسرے کا نہیں امام کچھ نہیں ہوتا، یہ خلیفہ ہے تو ہے. ٹھیک ہے، تم خلیفہ سمجھتے رہو، تم امام سمجھتے رہو، صحیح ہے. تو اس کو خلیفہ مانو یا نہ مانو، اس کو امام مانو یا نہ مانو، اس کا کام تبیین قرآن تھا، تبیین قرآن ہے. وہ قرآن بتا رہا تھا، قرآن بتائے گا. اب اس کے علاوہ اگر قرآن سے پوچھنے جاؤ گے، اب قرآن ہے خاموش. مشکل یہ ہے، قرآن ہے خاموش، قرآن نے تو کچھ نہیں بولا. جب اس کو پریزنٹ کرنے والے کے پاس پہنچے نا، امام کے پاس پہنچے کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو امام بتاتے ہیں کہ یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے، اور یہاں جو کہنا چاہ رہا ہے وہ تمہیں بتا نہیں سکتا. کمال دیکھیں، پریزنٹیٹیو ہونا یعنی یہ کہ یہ پروڈکٹ ہے تو آپ کے لیے، لیکن آپ کے یوز کی نہیں ہے، اس لیے آپ کو بتانے کا فائدہ نہیں ہے. یہ حروف مقطعات ہے، مولا یہ کیا ہوتے ہیں، یہ تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے. محمد بلندر صلوات. اور پھر وہ جو ریپریزنٹیٹیو آئے، انہوں نے پھر اس کو آسان کرنے کے لیے کچھ لکھ کے دیا. نہج البلاغہ سرمن نمبر 18، more than 40 qualities of قرآن. انشاءاللہ پھر کبھی یہ بیان کروں گا. اب 40 سے زیادہ qualities of قرآن پہلے ریپریزنٹیٹیو آف قرآن نے بیان کیا. تو اب سوچو آخری اگر آگے 400 بتا دے تو تعجب کی بات تھوڑی ہے. صحیح. پہلا جو آیا 18واں خطبہ نہج البلاغہ کا، اس کے اندر وہ جو مشہور جملہ میں مسلسل کہہ رہا ہوں، ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، اس کا ظاہر خوبصورت ہے، دلچسپ ہے، اٹریکٹیو ہے. کسی نان بلیور کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے، آج کل بہت سوشل ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں. You must see this video, right? When someone reciting Quran with someone who don't believe on Quran, right? And when they are listening, they are very, it's like good, satisfying, right? تو یہ والی جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل ایکسپیریمنٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہر انیق کا مطلب یہ کہ اس کا ظاہر ایسا ہے جو اسے دیکھتا ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے. باطنہ عمیق، اس کا ریئل میسج ڈیپ ہے، اس کے لیے تمہیں اس میں اترنا پڑے گا. اب ظاہراً تو صفحے میں اترنے کی جگہ نہیں ہے. کیا اترا جائے، کیا پوچھا جائے، تو اس کے لیے جو اس کو پریزنٹ کرنے آئے ہیں ان کی باتوں میں ڈیپلی جانا. ایک چیز اس کی نہج البلاغہ کا ایک خطبہ 40 صفات. اللہ اکبر. ظاہر انیق
وباطنہ امین، اور اس کی عجائبات میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، اس کی معلومات ہمیشہ نہیں رہے گی۔ حضرت درود پڑھے محمد والے محمد پر، تھوڑا آگے آ جائیں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ محمد والے محمد صلوات۔ یہاں جگہ ہے، سوچو۔ نعرہ حیدری، برائے خوشنودی حضرت زہرا بآواز بلند سے بلند تر صلوات۔ قرآن وہ ایسی کتاب، مولا فرما رہے ہیں اللہ اکبر، لا تفنا عجائبہ ظاہرہ امین و باطنہ امین۔ اس کا ظاہر خوبصورت ہے، لوگوں کو جذب کرتا ہے، لوگوں کو جلب کرتا ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد لا تفنا عجائبہ، اس کی معلومات کے اندر تعجب خیزی ہونا کبھی کم نہیں ہوگا، اس کی خبروں میں، اس کی معلومات میں ایک نیا پن ہونا کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ عجائب کے اندر، عجائب کا مطلب جو ہر وقت کے لوگوں کو تعجب میں ڈالتا ہے۔ اس وقت کے لوگوں کو تعجب میں یہ ڈال رہا تھا کہ چاند اور سورج حساب کتاب سے چل رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ جب گرہن لگ جاتا ہے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ آج کے لوگوں کو جو چیزیں تعجب میں ڈالیں گی وہ نہیں ہوں گی جو اس وقت کی تھی۔ آج کے وقت کے لوگوں کو تعجب میں یہ ڈالیں گی والتین والزیتون وطور سینین، کہ یہ تینوں زیتون کا آپس میں ریلیشن کیا ہے، یہ تو پتہ کیا جائے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پوری مخلوقات میں سے خدا نے انجیر کو چنا مثال کے لیے، زیتون کو چنا مثال کے لیے، اس کو دیکھا جائے کہ آخر 65 ڈیز کا ایئر ہم نے بنایا ہے، یہ قرآن میں کس طرح یہ ورڈ آیا ہے، کس طرح قرآن میں یہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اور میں نے بیان کیا تھا کل بھی آپ کے سامنے کہ قرآن کے اندر ریپیٹیشن نہیں ہے، لیکن ہم جو لمیٹڈ علم رکھتے ہیں، لمیٹڈ نالج رکھتے ہیں، آپ ایک پینٹنگ بنا دیں، جتنے بچے بیٹھے میک اے آرٹ ورک اینڈ آئی $100 if you can make another artwork same as you will not, same نہیں ہو سکتا، same نہیں ہو، you cannot make same twice۔ تم ایک چیز کو دوبارہ نہیں بنا سکتے محدود علم کے ساتھ۔ وہ پروردگار سیم کیوں بنائے؟ ضرورت کیا ہے کہ وہ ایک جیسا بنائے؟ اس میں لاکھوں انسان بنائے، سب کے فنگر پرنٹ ڈفرنٹ کر دیے۔ تمہیں ظاہراً ایک جیسے لگتے ہیں، باطناً کوئی ایک جیسا نہیں ہے۔ ظاہراً قرآن میں 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، 113 اور سورت سے پہلے، اور 114ویں جب قبل، اس وقت جب جناب سلیمان لیٹر لکھ رہے ہیں ملکہ بلقیس کو۔ 114 بسم اللہ 114 معنی میں ہے۔ آپ نہیں سمجھ رہے تو جائیں اس کے بعد جو پریزنٹیشن دینے آیا تھا وہ بتاتا وہ نظر آئے گا کہ دیکھو نقطۂ تحت میں ہوں، یہ سب سمرائز کر کے میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ آج پورا قرآن پین ڈرائیو میں آپ کے پاس ہو تو سمجھ آتا ہے۔ اس کا ریپریزنٹیٹیو اگر کہے کہ میرے دل پہ اترا تھا،
تعجب ہو جاتا ہے کہ میرے دل پہ اترا تھا، اس کا مطلب جوہر قرآن اس کے دل پہ اترا تھا۔ اب فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق اس طرح سے پڑتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز کا مکمل علم آ جائے تو مکمل علم ہمیشہ لے کے تھوڑی گھومتا ہے کہ اس کے پاس ایسے رہتا ہے، تم اتنا سمجھتے ہو اتنا کھول دیتا ہے، تم اس سے زیادہ سمجھتے ہو اتنا کھول دیتا ہے، کوئی زیادہ سمجھنے والا آتا ہے وہ اتنا کھول دیتا ہے، اور زیادہ کہ وہ یہ پورا کسی کو دے بھی دے تو یہ اس کے دل میں رہتا ہے۔ بھائی نالج کسی کو شیئر کرنے سے میرے پاس سے تھوڑی ختم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی نے جس کو تربیت دی وہ حبر الامہ بن گئے، ابن عباس مفسر قرآن بن گئے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں ایک رات عشاء کے پاس علی کے پاس بیٹھا عشاء کے بعد اور کہا بسم اللہ کی تفسیر شروع کی۔ ایک وقت صبح کے آثار نمودار ہوئے، کہا یہ تو تہجد کا وقت ہو گیا، کہا اٹھو بس نماز پڑھے، کہا ہماری سورہ حق تو رہ گئی، کہا بسم اللہ بھی تو رہ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جن کے پاس ایسے علم ہو تو پھر وہ ایسے بتاتے ہیں۔ آج بھی قرآن معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، قرآن کا وارث بھی موجود ہے، ریپریزنٹیٹیو بھی موجود ہے، اور اگر خدا نے کہا ہے ھذا من فضل اللہ، یہ علم خدا کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، جس کو چاہے عطا کر دے، تو یقین کیجئے حوضے میں خالی قرآن نہیں سمجھا جاتا، صرف مدرسے میں قرآن نہیں سمجھا جاتا، یونیورسٹی میں قرآن نہیں سمجھا جاتا، یہ فضل خدا ہے کسی کے دل میں اترتے۔ سلمان محمدی فارس کا رہنے والا، وہاں پر جس وقت تحریر پہنچی ہے عربی میں، عربی پڑھتے ہوئے آئے ہیں، عربوں میں آئے ہیں، کسی نے سلمان کو عربی نہیں سکھائی، کسی نے نہیں سکھائی، اور اس درجے پہ پہنچ گئے کہ وہ ریپریزنٹیٹیو کہہ رہے تم ہم جیسے ہو، آج کے بعد تم بھی قرآن لوگوں کو بتا سکتے ہو۔ اور سلمانوں میں ناخلل گئے، وہ اس معنی میں تھا، یہ تھوڑی کہا تھا سلمان آج سے معصوم ہو گیا، نہیں، یہ تھوڑی کہا تھا سلمان آج سے امام ہو گیا، کہ سلمان آج سے سید ہو گیا، نہیں، منا حضرت بیت یعنی جیسے ہم قرآن بتا سکتے ہیں ایسے ہی سلمان بتا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے دل میں نور قرآن تھا ایسے ہی سلمان کے دل میں نور قرآن ہے۔ اب اگر یہ ایمان کے 10ویں درجے پہ پہنچ جائے تو تعجب نہ کرنا، کیونکہ کل ایمان نے تربیت کیا ہے۔ ضرور پڑھیے محمد لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی کم نہیں ہوں گے، ولا تفنی غرائبہ، اور اس کے غرائب جو نیونیس ہے اس کی وہ بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد مولانا نے ایک عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ کہا، مولا کہتے ہیں اندھیرے، جہالتوں کے اندھیرے، ignorance کی darkness cannot go away unless with Quran۔ جہالتوں کے اندھیرے قرآن کے سوا کبھی دور نہیں ہوگا۔ تو سوچ لیں آپ دنیا میں آپ کو بہت علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن آپ کو دنیاوی علوم میں بھی مدد کرتا ہے۔ یہ قرآن خالی فنڈامنٹل اسٹڈیز کے لیے نہیں ہے، ریلیجس اسٹڈیز کے لیے نہیں ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، اس کی ایک تفسیر پیغمبر والی ہے، لیکن ایک کیلکولیشن تو یہ سائنس کا بچہ سمجھے گا نا جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اگر حوضے میں بیٹھا ہوا فرد نہ سمجھے یہ چیز تو تعجب کی بات بھی نہیں ہے، اس کو حدیثی سمجھ نہیں تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب قرآن ایسے آیا، ایسی ورڈکٹ میں آیا جو ایکسپلین کرنے کے لیے لوگوں کو ضرورت تھی کہ سمجھائیں، تو سب اپنی اپنی پریزنٹیشن بنا کر لے آئے۔ تو کہا بھئی یہ اپنی اپنی پریزنٹیشن نہیں چلے، اس کے کہتے ہیں تفسیر بالرائے،
اپنی رائے کے مطابق قرآن کو تفسیر کرنا۔ اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہونے لگے، کوئی کہنے لگا اس آیت سے مراد ہم ہے، کوئی کہنے لگا اس آیت سے مراد وہ ہے، کوئی کہنے لگا اس آیت سے مراد وہ ہے۔ مثال دے دوں آپ کو، آپ سب وہ آیت جانتے ہیں، تھوڑا سا پریشانی بھی کم ہوگی اور جیکٹیں اتار دیں، شاید اس لیے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں آپ، اور ہر ہلنے والا بندہ مجھے پریشان ہے۔ ضرور پڑھیے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ انتظار بھائی، یہ کھولنے ہیں دروازہ؟ نہیں، اس سے کیا ہو، یہ اتنی انفاس قدسیہ کی گرمی ہے، ایمان کی اتنی شدت ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی ٹھنڈا کرے گا، اور ابھی تو میں نے ان کا ایمان گرم نہیں ہونے دیا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اس لیے ضرورت پڑی، اس لیے ضرورت پڑی کہ ایک فارمولا بنایا جائے، ایک طریقہ کار بنایا جائے، ایک لائے عمل بنایا جائے۔ اور اس لائے عمل کے اندر بات یہاں تک آئی کہ دیکھو ٹھیک ہے، تم اپنی طرف سے قرآن کو سمجھو، دوسرے کو سمجھاؤ، کیونکہ وہ اپنے طور پہ خود سمجھے تو بہتر۔ اگر آپ کے پاس کوئی بیس نہیں ہے اس آئیڈیا کی کہ اس قرآن میں اس سے مراد یہ ہے، والتین والزیتون، ایک ساتھ کہیں گے اس لیے کہ انجیر جو ہے وہ 7 بیماریوں کے لیے مفید ہے، ٹھیک ہے، یہ انفارمیشن پہ اپنے تک رکھیں کیونکہ ابھی دنیا اسے نہیں مان رہی۔ ایک مشکل یہاں آئی کہ جس کے بعد جو اپنے مکاشفے ہوئے لوگوں کے وہ سب کو بتانے لگے۔ مکاشفہ سن لیں اپنی جملہ آپ لوگوں، مکاشفہ تنہائی میں ملتا ہے اور مجمع میں بیان کیا جائے۔ مکاشفے اسی لیے قدر کھو گئے کہ تنہائی میں آپ کو دیا گیا تو سنبھال کے رکھنا تھا دل میں، ڈھول پیٹنے کے لیے تھوڑی تھا۔ اور جو ایک مکاشفہ برداشت نہ کر سکے، قرآن کی ایک آیت کا ایک مفہوم جو سمجھ آ جائے وہ دل میں نہ رکھ سکے، وہ کیسے حجت قرآن کے وجود کا مکان جان سکتا ہے؟ حجت اس وقت کا ہے، اس وقت پریزنٹ کرنے والا کا ہے۔ تمہیں ایک آیت بتا کے ہم نے دیکھی تھی خواب میں، تم سے بیٹھا ہی نہیں گیا، چیخ چیخ کے تک گئے تم دنیا میں کہ آج وہ تفصیل مجھ سے سنے جو دنیا میں کسی نے نہیں کی ہوگی۔ ختم، ایک آیت تم برداشت نہیں کر سکے، ہم تمہیں روح قرآن کی جگہ بتا دیں کہ وہ کہاں ہے، تم اس قابل ہو کہ سیکریٹ رکھ سکو دل میں، اس طرح دیکھیں کبھی۔ اس لیے یہ قرآن بھی محجور رہ گیا جسے لوگوں نے چھوڑ دیا، اور اہل بیت بھی محجور رہ گئے۔ پھر یہ ہوا کہ دیکھیں قرآن کی تفسیر وہ پریزنٹیٹیو ہی بتائیں گے روایت کے ذیل، جو امام سین کہیں گے اسے کہتے ہیں روایت، حدیث۔ روایت یعنی قرآن کی آیت، ہر آیت کے پیچھے ایک روایت۔ جب اس طرح روایتیں آنا شروع ہوئیں تو کچھ تفسیریں ایسی آئیں، خاص توجہ چاہتا ہوں، کہ جس میں قرآن کی آیت لکھی اس کے نیچے روایت لکھی گئی، ان تفسیروں کو کہنے لگے تفسیر روایت والی تفسیر۔ ان میں ایک عظیم ترین تفسیر ہے تفسیر صافی۔ تفسیر صافی کے مؤلف کا یہ بچوں سے دکھا دیں، میں تو دیکھ چکا ہوں۔ یہ تفسیر صافی جو ہے اس کے مؤلف 1090 ہجری میں آج سے تقریباً 350 سال پہلے انتقال کر چکے، ٹھیک ہے، ملا فیض کا شاعر۔ 7 جلدوں میں انہوں نے یہ تفسیر لکھی، 7 والیومز۔ اس کے اردو میں 7 والیومز میں ٹرانسلیشن مولانا تلمیذ حسین رضوی صاحب علی اللہ مقامہ نے لکھی، ٹھیک، اور وہ اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہے۔
اس تفسیر کے اوپر ملا فیض کاشانی کے مقدمے، ہر بک کے اوپر ایک پریفیس ہوتا ہے، 12 ڈیفرنٹ پریفیسز، 12 مختلف مقدمے۔ اب وقت نہیں، میں شاید ہیڈنگز بھی سب کی نہ پڑھ پاؤں۔ پہلا مقدمہ یہ کہ قرآن سے اٹیچ رہنا کیوں ضروری ہے، پھر دوسرا مقدمہ یہ کہ ٹھیک ہے اٹیچ ہو گئے، لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سب کا سب علم اہل بیت کے پاس ہے، کوئی اور تفسیر نہ کرے، کس کی دلیل؟ بھائی اگر اہل بیت کے پاس نہ ہوتا تو سب کے سب گائیڈ نہ ہو گئے ہوتے، اور اگر سب ہدایت پا ہی چکے تھے تو پھر مشکل کس بات کی تھی؟ آج یہ وعظ و نصیحت کے مسائل ختم ہو جانے چاہیے تھے، کرپشن ختم ہو جانی چاہیے تھی، کم سے کم اسلامی مملکت میں تو ختم ہو جاتی۔ درود پڑھیے محمد والے۔ تو اس کا مطلب ابھی سب ہدایت نہیں پائے۔ پھر اس کے بعد کا تیسرا مقدمہ اس بارے میں کہ قرآن کا اولیاء قرآن سے، authorized persons who presented Quran، these are the اولیاء قرآن، ان سے کیا ریلیشن ہے؟ قرآن کیوں کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان سے پوچھو جو اس کا ایکسپلین کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ ویری لاجیکل، ویری لاجیکل۔ بھائی جو جس پروڈکٹ کا ہے، جو جس فارم کا ہے، وہ اسی چیز کی تو پریزنٹیشن دے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک فارمر آ کے ایک بلڈر کی پریزنٹیشن دے، یا ایک بلڈر جا کے ایک فارمر کی پریزنٹیشن دے؟ ممکن نہیں ہے نا، اسی وجہ سے ان کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے اہم مقدمہ میرے خیال میں جو تحقیق پسند لوگوں کے لیے چوتھا مقدمہ، جس کے اندر بتاتے ہیں تفسیر کیا ہے، تعویل کیا ہے، جس کے اندر بتاتے ہیں ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، تشبیہ کیا ہے، وجہ تشبیہ کیا ہے، استعارہ کیا ہے، رکن استعارہ کیا ہے۔ یہ چوتھے مقدمے کے اندر بیان ہے۔ پھر پانچواں مقدمہ کہ تفسیر بھی رائے کیا ہے۔ پھر چھٹا مقدمہ کہتے ہیں کہ قرآن جمع کیسے ہوا، کیا اس میں کمی زیادتی نہیں ہوئی۔ ساتواں مقدمہ کہ قرآن کی ہر شے تحقیق کے ساتھ ثابت ہے، آپ آج نہ سمجھ سکیں تو کل والے سمجھیں گے، جیسے کل والے نہ سمجھے تھے اور آج آپ سمجھیں گے۔ درود پڑھیے محمد والے۔ بھائی نے کہا تھا آخری مجلس ہے، زور کے بعد شروع کریں گے جب تک آپ چاہیں، اور میں ایگزٹ پوائنٹ پہ بیٹھا رہوں گا، وہ اسی لیے یہ گیٹ نہیں کھولنے دے رہے تھے۔ تو آج یہ موقع دیں، کم سے کم مجھے یہ ایک چیز سمجھ لیجیے، ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے اب سوال یہ ہمارے میرے بچے پریشان ہو رہے ہیں کہ قرآن کے اندر تو ایڈیٹنگ ہو گئی ہے۔ نہیں بیٹا، ایسا ممکن ہے، قرآن ایڈٹ نہیں ہو سکتا، ایڈیٹیبل نہیں ہے۔ ایڈٹ کر کے دیکھو پتہ چلتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو اسلام کے خلاف اتنی دنیا ہے، انہوں نے قرآن کے خلاف کام نہیں کیا ہوگا؟ اتنے فیک قرآن ہیں، وہ سچ کہتے ہیں۔ لوک ایٹ دس، قرآن جیسی آیتیں بنانے کی کوشش کی، سب سے آسان جو ہے وہ قرآن نے جانوروں پر آیتیں بنائی ہیں، تو ہم بھی قرآن سے ایسی ایک آیت بنا لیتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، انہوں نے کہا هل تدری ما هو الفیل خرطومہ طویل واذنہ اصیل، انہوں نے اس طرح یہ بچہ ہنسایا، یہ بچہ۔ اور جب الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھی تھی تو وہ جو ہاتھیوں پہ تھے وہ بھی نہیں ہنس رہے تھے، اور جو ہنس رہے تھے وہ ابابیل کی کنکریوں میں کاسف معقول۔ اسکولوں کی ٹرانسلیشن یاد ہے، کاسم کھایا ہوا بھوسا بنا دیا، چبایا ہوا بھوسا، ہاتھی کا بھوسا۔ کہاں سے کہاں مثال دی ہے خدا نے، اور کنکر ابابیل لیے تھا، کنکر ابابیل لیے تھا۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، جب جناب ابراہیم پہ چاروں طرف سے فرعون نے آگ روشن، نمرود نے آگ روشن کر دی، ایک پرندہ
جاتا تھا اتنے دن پر جاتا تھا پانی اٹھاتا تھا لا کے اس آگ پہ ڈالتا تھا پھر جاتا تھا پھر لا کے ڈالتا تھا کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ آگ تم سے بجھ جائے گی کیا سمجھتے ہو اتنی بڑی آگ لگائی میں تم سے بجھ جائے گی کہ نہیں بجھے گی تو نہیں آئی ایم ڈوئنگ مائی ڈیوٹی میں اپنا وظیفہ پورا کر رہا ہوں خدا کی قسم دنیا کو چھوڑو اپنا وظیفہ پورا کرو تمہیں امام کو جواب دینا ہے تم نے قرآن کے لیے کیا کیا تم نے امام کے لیے کیا کیا تم نے عزاداری کے لیے کیا کیا تم نے کربلا کے لیے کیا کیا تم نے حسین کے لیے کیا کیا تم سے یہ تو کہا ہی نہیں پوری دنیا کو مسلمان کر دو تمہیں پیغمبر بنا کے تھوڑی بھیجا ہے پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتا اب یہ فراز کا شعر تو سب نے سنا ہوا ہے عزیز صاحب اب آپ سنیے شعر جو سب نے نہیں سنا ہوا کیوں تیرگی وقت یہ میرے خلاف کیوں ہے لوگ کیوں تیرگی وقت خفا ہم سے ہوئی ہے تیرگی یعنی اندھیرا بچوں کو کیوں تیرگی وقت خفا ہم سے ہوئی ہے ایک شمع جلانے کی خطا ہم سے ہوئی یہ پرستار اندھیرا اس لیے خلاف ہے کہ ہم شمع عشق قرآن و اہل بیت جلائے گھوم رہے ہیں یقین کیجئے اور ان ہواؤں سے نہ گھبرائیے ارادہ ہو اٹل تو معجزہ ایسا بھی ہوتا ہے فرا گورکھپوری ارادہ ہو اٹل تو معجزہ ایسا بھی ہوتا ہے دیے کو زندہ رکھتی ہے ہوا ایسا یہ تو کہاں قرآن سے شعروں میں لے گئے آپ لیکن قرآن کہتا ہے وہ جو حق پہ شعر کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے آدھی آیت پڑھ کے سب شاعروں کو بدنام کر رہے ہیں مطلب وہی ہے آدھا پیغام ہمیشہ مشکل ساتھ آدھا پیغام مشکل لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب نہ جاؤ قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب نہ جاؤ وانتم سکارا جب تم مستی کی حالت میں اب چاہے وہ مستی شباب کی ہو یا شراب کی ہو جب تم مستی میں ہو سکارا جب تم بے ہوشی میں ہو بلکہ جب تم بد مستی میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ تو یہ قرآن جب اس طرح آیا اب میں زیادہ اس سے تفسیر صحابی کو بیان نہیں کر پاؤں گا آپ خود انشاءاللہ جا کر مطالعہ فرمائیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے تو یہ وہ تفاصیر کہ جن کے اندر روایت بیان کی گئی کہ امام کیا کہہ رہے ہیں مراد الہی وہ بتائے گا جو مراد الہی سے قریب ہو کیسے کوئی اور بتا سکتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں اس سے آپ کی مراد وہ ہے نہیں میری تو یہ مراد نہیں تھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں سمجھ کا مسئلہ تھا اس لیے خدا نے خالی قرآن نہیں بھیجا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ قُرْآنًا وَنُورٌ مُبِينٌ ہم نے قرآن بھیجا ہے نور مبین بھیجا ہے یہ نور مبین قرآن پڑھنے والا نہیں ہے یہ قرآن پڑھانے والا ہے لوگوں نے کیونکہ نور کو چھوڑ دیا تو اب قرآن کی سیاہی ان کی آنکھوں میں ذہن میں تاریکیوں میں تو اضافہ کر رہی ہے نورانیت میں اضافہ نہیں کر رہی مشکل ہے ورنہ قرآن سے اہل بیت کا یہ رشتہ اور کہا بظاہر میں نے ابتدا میں کہا تھا بظاہر قرآن میں آواز نہیں ہے لیکن آواز تو سنو ان کی قرآن کی آواز لگتی ہے بظاہر قرآن میں تصویر نہیں ہے لیکن خدا نے مسلسل 14 تصویریں بھیج دی کہ یہ ہے تصاویر قرآن تصویریں کتاب میں اتنی ہوتی ہیں تاکہ ٹیکسٹ کو بہتر سمجھا جائے اگر تمہیں نہیں سمجھ آتا ید اللہ فوق ایدیہم آؤ ید اللہ کو دیکھ لو تمہیں لسان اللہ نہیں سمجھ آتا آؤ ان کی زبان شیرین کو ملاحظہ فرما لو تمہیں وجہ اللہ نہیں سمجھ آتا جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا صرف قدرت کچھ باقی رہ جائے گا آؤ وجہ اللہ دیکھ لو
आओ वजुल्लाह देख लो, ये जरूरी था कि ये आखिरी पैगाम महफूज रहे। अगर इस किताब में भी पिछली किताबों की तरह तहरीफें हो जाती तो कभी खत्म नबूवत ना होता। याद रखिएगा, ये खत्म नबूवत पैगंबर पर होना इस बात की दलील है कि ये कुरान काफी भी है और शाफी भी है। और हम इसकी हिफाजत करें, दावा कर दिया तो और फिर उसके बाद ये बातें कह दी जाए कि नहीं ये इसके अंदर ये मसला है, इसके अंदर ये मसला नहीं, इसके अंदर मसला नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं ना? एक शख्स था जिसने कुरान के अपोजिट मैसेजेस जमा कर दिए और कहा ये कुरान के अंदर क्लैशेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं जो मैंने निकाले हैं, इस वक्त भी मौजूद है। इफ यू गो सर्च डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन कुरान एंड देन कम टू मी। हाँ, अब उसके बाद जब इसहाक कंदी के पास लोग जाते थे बताता, वो प्रेस हो जाते, इमाम तक खबर आई, इमाम ने कहा तुम जाओ उससे जाकर पूछो कि ये जो इख्तिलाफ है तुम्हें क्या लगता है, ये खुदा की समझ में मुराद में इख्तिलाफ है या तुम्हारी समझ में? उठ के सवाल किया, उसने एक मर्तबा देखा, कहा क्या तुम जाफर सादिक हो? कहा तुम्हारा ये कौल नहीं हो सकता, और मैंने सुना है कुरान का हर वक्त में एक वारिस होता है, इस वक्त का वारिस कुरान प्रेजेंटेटिव जाफर सादिक है, ये कलाम तुम्हारा हो ही नहीं सकता। अपना सब कुछ लपेट दिया। बहरहाल उसूली था, अब दुश्मन भी ऐसा उसूली हो तो जंग का मजा है। सब लपेट दिया, क्या जरूरत नहीं है, क्योंकि इमाम ने ये कहा कि ये इख्तिलाफ तुम्हारे इरादे में, तुम्हारी समझ में है। There's a difference of opinion in your understanding, not in the message of Quran. कहा यही वजह थी कि जो दुनिया अहले बैत के खिलाफ हो गई, क्योंकि वो लोगों की समझी हुई आयतों की इस्लाह कर रहे हैं। अब जो 10 साल तक गलत आयत समझ के गलत तरह चलेगी करता रहा और आज आके इमाम कह दे कि ये तो गलत है, तो इसका मतलब पता है क्या, उसने जितना कुछ किया सब गलत है, तो इसलिए वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए लोग उनके खिलाफ हो। आज भी यही मसला है, जो उलमा के खिलाफ है, जो मुज्तहिदीन के खिलाफ हो रहे हैं, उसकी वजह यही है। मुज्तहिद कोई जेब से थोड़ी फतवा दे रहा है, इसी कुरान और हदीस से दे रहा है। क्या ये हदीस पहले नहीं पता चली थी? चली होगी, आपने पहले पूछी नहीं थी। कहानी हमारे बाप दादा गलत करते थे, यकीनन अगर वो भी तकलीफ नहीं करते थे तो गलत करते रहे होंगे। नहीं, मुज्तहिद तो फतवा बदल लेता है। कुरान में आपने नासिख व मनसूख सुना है? जब परवरदिगार ने एक ही आयत है नासिख व मनसूख की हकीकी मानों में मुत्तफिक खल है, वो करके सिर्फ ये बताया है कि अपनी बात को रद्द किया जा सकता है दलील के साथ, ताकि कल कोई आने वाला साहिब कुरान अगर ऐसा कर दे तो उस पर ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है। दलील के साथ पहली बात भी थी, दलील के साथ बात वाली बात भी है। अब आप लोगों को ताज्जुब हो रहा है इसलिए बताना पड़ रहा है। अब मुझे नहीं पता ये ताज्जुब घड़ी देख के हो रहा है या ये बात सुन के हो रहा है, जरूर पड़ेगा कम होगा। तकरीबन आखिरी मजलिस है और अगले साल तक तो आपने अब भूल जाना है कि कितना लंबा पढ़ा करते थे मौलाना। ठीक है, आपके हाथ पे मुझे भरोसा है। बहरहाल लोग आते थे पैगंबर के पास नमाज के बाद, एक एक घंटा पैगंबर को निकलने नहीं दे रहे मस्जिद, एक खास काम है, खास सवाल, किबला रोका हुआ है, निकल नहीं पा रहे बाहर। पैगंबर खुदा कुछ कहते नहीं थे रहमतुल्लिल आलमीन, तो कभी कभी कहते थे यार बस कर ले, बाद में बात कर लेंगे, रसूल नहीं कहते थे। जब ये ज्यादा होना शुरू हुआ कि तुम्हें अगर सवाल करना है ना, अच्छा भाई टैप मशीन लगा सकते हैं इस आइडिया पे, और पुरानी आइडिया है, कोई मसला नहीं,
کہ اگر اچھا بات ایسے روکنا جائیں گے ضرور پڑھیے محمد والے کو. اب اگر تمہیں پیغمبر سے بات کرنی ہے نا پرسنل تو صدقہ دو اور بات کر لو. اب صدقے ہفتے کا صحیح ہے ٹھیک ہے کوشچن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے بعد میں پوچھ لیں گے بعد میں پوچھ لیں گے ٹیپ مشین ہر کوشچن ایک ٹیپ کرتے ہوئے گزر جائے دیکھیں کتنے سوال آتے ہیں پھر دیکھیں کتنے استخارے آتے ہیں پھر دیکھیں کتنے مسائل درپیش آتے ہیں اور مسئلہ ضروری ہو جاتا ہے. کوئی آئی میرا سوال پوچھنے پیغمبر نماز پڑھا کے ادھر ادھر دیکھے ایک ہی مرد مجاہد ایک ہی مرد تھا اس وقت کمیونٹی میں اور قرآن نے اس آیت واقعے کو بیان کیا اور پیغمبر نے فتح خیبر کی رات کو مرد کی صداقت سند دی ہے کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. اور علی نے یہاں کر کے دکھا علی نے کہا ٹھیک ہے یہ لو صدقہ اور ہمیں بات کرنے دو. روز علی صدقہ دے ہم بات کرنے لگے. دوسرے کہہ رہے بھائی بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے جو علی بات کر رہا ہے کر تم بھی صدقہ دو بات کر لو سوال پوچھ لو. اس کے بعد خدا نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ حکم اٹھاتے ہیں اب بغیر صدقے کے تم جتنا چاہو سوال کر سکتے ہو. پھر دوبارہ عاشقان رسول کو گھیر کے بیٹھے. ضرور پڑھیے محمد والے. پھر دوبارہ عاشقان رسول گھیر کے بیٹھے. سارے ستارے سارے تمہارے سارے پیارے پیغمبر کو سمیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو ہوتی رہی. مجھے یہ بتائیے اگر اتنے ہی مالدار تھے اگر اتنے ہی پیسے والے تھے کہ تمہارا سب نیم مالدار کہلایا جائے غنی کہلایا جائے تو صدقہ دیتے اور سوال کرتے. کوئی سوال کرنے والا نہ تھا. ان سوالوں کا فائدہ دیکھو کہ تم نے مال علم کے لیے خرچ نہیں کیا تم سوال پوچھتے رہے. اور جس نے اپنا مال علم کے لیے خرچ کیا وہ منبر پہ بیٹھ کے دعوے کے ساتھ سلونی تب لن تفردونی کہتا رہا. محمد وآل بیت محمد بلند صلوات. دعوے کرتا رہا اب کہتا رہا رسول نے تو مجھے علم ایسے سکھایا ہے زقن زقا. اللہ اکبر. اور ایسا شاگرد ہو تو کمال ہے جس کے بعد لوگ آئیں کہ آپ کے بعد تو بہت علم ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے جو کچھ سیکھا رسول سے سیکھا. بے شک کسی دوسری جگہ یہ دکھا دے بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا. پھر جس کے پاس جو ہوتا بھائی جس کے پاس مال ہوتا وہ یہ کہہ دیتا میرا کچھ تو نہیں ہے جتنا لیا رسول سے ہی لیا رسول کی ہی وجہ سے جمع ہوا ہے جتنا جمع ہوا ہے. لیکن ایسا کوئی اور نہیں کہہ پایا. بس یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو قرآن کو بیان کرنے کے لیے آئی تھی اور بیان کرتی رہی. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ رشتہ ختم کر دیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا. قرآن لوگوں کے ہاتھوں میں معجزے دکھاتا ہے لیکن ظلم یہ ہوا کہ اس قرآن ناطق کے مقابلے میں 2 دفتیوں میں 2 جلدوں میں جو موجود قرآن تھا وہ نیزوں پہ اٹھا لیا اور لوگ اس سے اٹریکٹ ہو گئے اور اسے چھوڑ دو. یہ معاملہ چلتا گیا یہاں تک کہ سن 61 ہجری روز عاشور قرآن کے پارے سرزمین کربلا میں پارا پارا بس ابھی تو ایام عذابی گزر گئے. نہیں معلوم ہم وارث ازا کو
متوجہ بھی کر پائے گا نہیں معلوم کہ ہم عزاداری حسین کر پائے گا، مولا واقعی نہیں معلوم، لیکن یہ امید ہے شاید ہمارے ہی لیے آپ نے یہ حدیثیں فرمائی ہیں کہ جو روئے رلائے یا رونے جیسی شکل کیا رونے کی کوشش کرے، عجیب جذابیت ہے ان مسائل قرآن میں بھی، جیسے فضائل قرآن کی جذابیت ہے ایسے ہی مسائل قرآن، ادھر قرآن دیکھو اور جھومنے لگو، ادھر مصیبت قرآن شروع ہو اور آنسو آنکھوں میں ہو۔ بس عزیزوں، اس خانوادہ قرآن کے ایک ورق کے ساتھ میں حرمتی ہو رہی ہے، امت قرآن خاموش، قاریان قرآن خاموش، حافظان قرآن خاموش، محافظان قرآن اٹھ رہے یہاں تک کہ تقریباً سورہ قرآنی ختم، یہاں تک کہ روح قرآن نے صدائے استغاثہ بلند کر دی، البن ناظر ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے، قرآن کی آواز محشر میں لگائے گا، حسین کی آواز کربلا میں لگا رہا تھا، اور جب ظالموں نے خیام حسینی کا رخ کرنا شروع کیا، حسین فرماتے حل من یذب ذات حل من ذات یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی غیرت مند ہے جو حرم رسول کی محافظت کرے، اللہ اکبر۔ یہ وہ حالت ہے جو کربلا میں ہوئی ہے، اور اس موقع پر بیویوں نے گریہ شروع کیا، حسین واپس پلٹے ہیں، ابھی میں زندہ ہوں، تمہاری آوازیں باہر آ گئی، کہا ہم کیا کریں، یہ صدائے استغاثہ سن کر یہ علیت کرتے خود کو یوں دیکھنے کے راضی، اللہ سخت ترین مصیبت کربلا آخری مجالس میں بیان کی جائے تو شاید دل کچھ نرم ہو جائے، کیا وقت رہا ہوگا قربان اپنے گود کے پانے کو لائی ہے، آقا اس کو پانی پلا لائی، ایک غلام ہے رباب کا، یہاں رک کر یہ سنیے، ایک غلام ہے جناب رباب کا، عقبہ بن سمعان، یہ ان 10-11 مردوں میں سے ہے جو بعد کربلا زندہ ہیں، کچھ زخمی تھے، کچھ غلام تھے، ان میں سے ایک یہ غلام ہے جو باقی ہے، یہ وہاں کھڑا تھا جس وقت امام حسین حضرت علی اصغر کو لے کر گیا، اللہ غلام جناب رباب کا دیکھتا ہے اور ایک مرتبہ سوال کرتا ہے کہ آقا، کہ اس سے روایت ہے، بچ گیا زندہ باد میں روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے پوچھا آقا آپ کو لگتا ہے کہ بے رحم لوگ اس بچے کو پانی پلائیں گے؟ کہتا ہے حسین نے کہا کہ یہ بچہ میری مظلومیت کا گواہ بن جائے گا، اس کے بعد حسین چلے، آگے میں دھوپ کی تمازت دیکھ کر ابا قدامت علی اصغر پہ ڈال دیا، یا جب کہتا ہے علماء حسین قرآن لا رہے ہیں، لگتا ہے صحیح ہے، حسین قریب آئے، ابا قدامت ہٹایا، بچہ تم نے
ادا ملے، یہ توفیق ادا ملے، مولا یہ قربہ قبول کیجیے گا۔ ہم نے سنا ہے روزے محشر ایک ایک شہید کا وارث اس کے خون کا حساب لینے آئے گا، ایک ایک خون کا وارث اپنے شہید کا حساب لینے آئے گا، اور جب سب آ کر چلے جائیں گے تو زہرا علی اصغر کا خون اللہ زہرا علی اصغر کا خون آئے گی، میرے بچے کا حساب دو، ادھر ہو مولانا تیر چھوڑا، تیر پیشوا علی اصغر کے گلے میں پیوست، حسین نے دیکھا ارے ڈالے گا وہی ڈالے گا رضن میں قضائی وہ تسلیم اپنے اپنے حسین خیمے میں علی اکبر تلاشا لے آئے، علی اکبر تلاشا نہیں لا پا رہے، بار بار آگے بڑھتے ہیں پیچھے آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7 مرتبہ آگے بڑھنے کے بعد اب حسین آگے بڑھے، جیسے ہی در خیمہ میں پہنچے بچے جمع ہوئے، کیا اصغر کو پانی پلانا ہے؟ ابا کا دامن ہٹایا، ارے کیا اس طرح پانی پلاتے؟ آخری جملہ جناب رباب کا دیکھ کے کہتی ہے کیا بچے ایسے زہر کیے جاتے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔